پروفیسر ریاضیات کے، میتھمیٹکس کے پروفیسر، ٹیچر نہیں، پروفیسر، جرمن میں ایک کتاب چھپی تھی میتھمیٹکس کے عنوان پر. ان کو معلوم ہوا کہ کتاب چھپی ایک نئی معلومات کی کتاب ہے، لہذا میں اس کو منگواؤں، پڑھوں، جانوں بوجھوں اگر کیا لکھا اس کے اندر. تو انہوں نے یہاں سے لیٹر بھیجا. اس وقت فون کا زمانہ نہیں تھا، بہت کم استعمال ہوتا تھا. تو انہوں نے لیٹر بھیجا، کہا کہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کا، ہندوستان کی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں ایک کتاب چھپی ہے میتھمیٹکس کے عنوان پر، وہ کتاب مجھے بھجوائی ہے. تو وہاں سے جواب آیا جرمن سے کہ جناب ہم کتاب تو نہیں بھیج سکتے آپ کو، اسی کتاب میں سے 2 کوشچن بھیجتے ہیں، صرف 2 سوال. اگر یہ 2 سوالوں کا صحیح جواب لکھ کر بھیجیں گے تو ہم جانیں گے واقعی آپ کتاب بھیجے جانے کے لائق ہے، کتاب بھیجی جا سکتی ہے آپ کے پاس. ورنہ اگر اس سوال کا جواب صحیح نہیں بتائیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ کتاب پڑھنے کے لائق ہی نہیں، کیا بھیجے کتاب آپ کو. عزت کی بات آ گئی نا. تو وہ 2 سوال اتنے کٹھن تھے ریاضی کے، پروفیسر صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، راتوں کی نیند حرام ہو گئی، دن کا چین سکون ختم ہو گیا. یونیورسٹی آتے تھے پڑھانے کے لیے لیکن چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں. تو دینیات کے پروفیسر سید محمد اشرف صاحب، انہوں نے اپنے ساتھی پروفیسر کو دیکھا کہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، پریشانی کے آثار ہیں. تو کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ پروفیسر ریاضی صاحب سے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں. کہا چھوڑیے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، میں کیوں بولوں آپ سے. کہا نہیں بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے. بہت اصرار کرنے پر بتایا کہ 2 سوال آئے ہیں کتاب کے جرمن سے، اس کتاب کے میں جوابات تلاش کر رہا ہوں لیکن مل نہیں پا رہے ہیں، بہت پریشان ہوں میں، میری عزت داؤ پہ لگی ہے، کیا کروں اب میں. ارے پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ؟ ہر مسئلے کا حل بریلی ہے. چلو بریلی. کس کے پاس؟ کہا مولانا احمد رضا خان صاحب کے پاس. انہوں نے اپنے انداز میں کہا ارے مولانا آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ. مولانا جو ہے وضو کے مسائل جانتے ہیں، حیض کے مسائل جانتے ہیں، نفاس کے مسائل جانتے ہیں، طہارت کے طریقے بتاتے ہیں. یہ ریاضی ہے ریاضی. یہ مولوی لوگ کیا جانے، ان کے بس کی بات نہیں ہے. ارے چلو بھی تو میرے ساتھ، انشاءاللہ تمہارے مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا. یقین دلایا دینیات کے پروفیسر سید اشرف صاحب نے. تو سب وہ بادل ناخواستہ تیار ہوئے بریلی شریف جانے کے لیے. اور علی گڑھ سے بریلی شریف کا چند گھنٹوں کا راستہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے، چند گھنٹوں کا راستہ ہے. وہ راستہ طے کر کے جب پہنچے تو شام کا وقت تھا. اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر اپنی چارپائی پہ بیٹھے تھے. اتنے میں یہ حضرات پہنچے. سید صاحب کا نام جانتے تھے اعلی حضرت. کہا کیسے آنا ہوا سید صاحب؟ تو کہا یہ ہمارے ریاضی کے پروفیسر ہیں، ان کے کچھ مسئلے ہیں حضور، یہ طے نہیں پا رہے ہیں، لہذا حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ اس کا حل بتا دیں. تو اعلی حضرت کی علمیت دیکھو آپ. یہ نہیں کہا کہ لائیے کیا سوال ہے آپ کا، پرچے پہ لکھ کے دیجئے. پرچہ نہیں مانگا، کہا زبانی پڑھ کے سناؤ، زبانی پڑھ کے سناؤ. تو ریاضی کے پروفیسر نے اپنا مسئلہ جو سوال آیا تھا سوال نامہ زبانی پڑھ کر سنایا اعلی حضرت کو. تو اعلی حضرت نے سوال سنا اور جواب بتا دیا. یہ نہیں کہا کہ لاؤ کاغذ قلم ذرا حساب ڈال لوں میں اپنے حساب. سوال سنا جواب دے دیا. کہا دوسرا سوال سناؤ، دوسرا سوال سنا جواب فوراً دے دیا. علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ریاضیات دیوانے ہو گئے. اعلی حضرت کا طواف شروع کر دیا دیوانگی میں. کہا پکڑو ان کو، طواف تو کعبۃ اللہ کا کرنا ہے، میرا کیوں کر رہی ہے؟ کہا نہیں حضور. ان سے پوچھا گیا تو بتائے ریاضی کے پروفیسر صاحب کہ مجھے نہیں معلوم کہ بریلی کی دھرتی پر ایک ایسا عالم بھی رہتا ہے جو ہر فن میں ماہر ہے. کبھی تو داغ دہلوی نے فرمایا
ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سن پر آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔